رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کلی طور پہ بھی بیان کی ہے اس نماز با جماعت کے حوالے سے کہ نماز با جماعت سے ایک تو بشاشت والی بات ہے وہ اس بندے کے لیے جو وضو کر کے مسجد میں آئے، اللہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں جیسے آپ پردیسی کو دیکھ کر، اپنے کوئی ایسا بندہ آپ کے ماں باپ یا بھائیوں میں سے پردیس گیا اور لوٹ آئے، آپ کو کس قسم کی خوشی ہوگی؟ اللہ صرف آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میں ہر آمد کے اوپر اتنا خوش ہوتا ہوں۔ اور دوسری حدیث یہ جو ہے یہ ایک فرد کے بارے میں نہیں ہے، یہ پوری کی پوری جماعت کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نماز با جماعت سے خوش ہوتے ہیں، اور ایک بندے کی جو نماز ہے یا دو بندوں کی جو انفرادی نماز ہے یا تین بندوں کی جو انفرادی نماز ہے یا چار بندوں کی جو انفرادی نماز ہے، اس سے با جماعت نماز افضل ہے۔ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی، کتنے درجے؟ دونوں حدیثیں موجود ہیں، 25 اور 27 درجے۔ یہ انسان کے اپنے خشوع اور خضوع پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ با جماعت نماز میں وہ کتنا خشوع خضوع کرتا ہے تو اس کو 25 درجے ملیں گے، 26 ملیں گے، 27، یعنی 25 بھی مل سکتے ہیں اور 27 بھی۔ اور دیگر محدثین کا یہی خیال ہے کہ جو بعد میں اضافہ ہوتا ہے ہمیشہ اعمال کے ثواب میں وہی راجع ہوتا ہے۔ لیکن موقف یہی درست ہے کہ ایک بندے نے ایک نماز پڑھی، ایک بندے نے ایک جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کو کم از کم 25 درجے ثواب ملے گا، اور 27 درجے اس کے حساب سے خشوع اور خضوع کے اعتبار سے، یعنی منفرد آدمی کی نماز سے با جماعت نماز 27 درجے بہتر ہے۔ اور دیگر احادیث اس باب کی اگر اکٹھی کی جائیں تو 2 بندے، 4 بندے، 8 بندے، یہ صحیح حدیث ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتا ہوں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندوں کی جماعت ایک بندے سے ان کی انفرادی نماز سے بہتر ہے۔ 2 بندے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں وہ انفرادی لوگوں کی جماعت سے بہتر ہے۔ 3 بندوں کی جماعت 2 بندوں سے بہتر ہے۔ 4 بندوں کی جماعت 3 بندوں سے بہتر ہے۔ مراد اس حدیث کا اگر مفہوم ٹرانسلیشن آپ سمجھیں تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نمازیوں کی با جماعت نماز میں جتنی تعداد بڑھتی جائے گی اللہ رب العزت کو وہ نماز با جماعت زیادہ پسند آتی چلی جائے گی۔ اور یہ بات صحیح حدیث کے ان الفاظ سے ثابت ہے، اور محدثین نے اس کی یہی ٹرانسلیشن کی ہے۔ مثلا ایک جگہ 3 بندوں کی جماعت ہو رہی ہے، ایک جگہ 10 بندوں کی جماعت ہو رہی ہے، ایک جگہ 20 بندوں کی جماعت ہو رہی ہے، تو یہ بات راجع ہے جہاں پہ 20 بندوں کی جماعت ہو رہی ہے اس جماعت سے اللہ رب العزت 3 بندوں، 5 بندوں، 10 بندوں کی جماعت سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں محدثین نے ابواب بھی یہ باندھے ہیں کہ زیادہ نمازیوں والی مسجد میں نماز با جماعت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ نمازیوں والی مسجد میں نماز با جماعت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مسجدیں آپ کے گھر کے قریب ہیں ان کو بے عباد کر دیا جائے۔ اگر وہاں پہ نیت یہ ہوگی کہ ان کی بھی آبادی رہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب دے، لیکن یہ بات راجع ہے جس مسجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس میں جو نمازی آتا ہے اس سے اللہ رب العزت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی جتنی بڑی جماعت ہے اتنی زیادہ اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی 2 بندے 4 بندے انفرادی نماز پڑھے ہیں، 4 بندوں کی انفرادی نماز سے 2 بندوں کی نماز بہتر ہے، اور 8 بندوں کی انفرادی نماز سے 4 بندوں کی جماعت افضل ہے۔ اور حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ حیران کن ہیں۔ اور 8 بندوں کی جو جماعت ہے نا، صرف 8 بندوں کی، وہ 100 بندوں کی انفرادی نماز سے بہتر ہے۔ 100 بندوں، 8 بندوں کی نماز۔ اب ان احادیث کو اگر آپ غور کریں تو خانہ کعبہ میں اللہ تعالی ہم سب کو جانے کی توفیق عنایت فرمائے، یا مسجد النبوی میں آپ ذرا غور کریں، وہاں پہ ایک نماز خانہ کعبہ میں کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ 1 لاکھ، اور اگر جماعت سے پڑھی جائے 27 لاکھ، اور وہاں پہ نمازیوں کی تعداد کتنی آتی ہے؟ لاکھوں کے اندر۔ تو وہاں پہ علی اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کے لیے ثواب کا حصول اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے حصول کے لیے یہ ایک چند کلیات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سمجھائے ہوئے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو حاصل کریں ان احادیث کی روشنی میں۔ آگے چلیے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل جو بات کر رہے تھے انہی باتوں کو آگے بڑھائیں گے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف۔ کل ہم نے آپ کو کہا پہلی صف کے اوپر بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، دوسری صف والوں کے اوپر بھی، ساری صفوں والوں کے اوپر بھی، تکبیر تحریمہ سے پہلے، تکبیر اولیٰ سے پہلے جتنی بھی نمازی آ جائیں گے ان سب کے اوپر بھی صفوف الاول کا اطلاق ہوتے ہوئے درود اللہ کا بھی اور فرشتوں کا بھی آئے گا۔ لیکن یہاں پہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ اور اس کے فرشتے صفوں میں دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کے اوپر درود بھیجتے۔ صحابہ جب بھی نمازوں کو باجماعت قائم کرتے تھے پہلے دائیں طرف کی صف مکمل ہوتی تھی ہمیشہ سے، اور اللہ کے فضل سے عام مسلمانوں کی مساجد میں بھی یہ روٹین ہے کہ پہلے دائیں طرف کے لوگ پورے ہوتے ہیں بعد میں۔ اور یہ جو دائیں طرف کے اوپر درود و سلام ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بائیں والا ان اجر و ثواب سے محروم رہ جائے گا جو کل آپ کے سامنے رکھے ہیں، وہ سارے اجر ثواب ملیں گے، لیکن ایک بندہ خصوصی اس نیت سے رسول اللہ کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے دائیں طرف کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو یہ اضافی نیکی بھی ملے گی کہ اللہ اور اس کے فرشتے دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کو درود بھیجتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو یہ بات آپ کو خود بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ صحابہ دائیں طرف کیوں کھڑا ہونا پسند کرتے تھے۔ آپ کے خیال میں کیوں کھڑا ہونا پسند کرتے تھے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہلے پھیرتے تھے دائیں طرف، تو صحابہ چاہتے تھے کہ ہم رسول اللہ کا چہرہ سب سے پہلے دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا چہرہ سب سے پہلے دیکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے سلام پھیرتے تھے۔ ظاہر ہے جب انسان سلام صحیح طریقے سے پھیرتا ہے تو ظاہر ہے پیچھے بیٹھنے والے کچھ افراد کے چہرے انسان کو نظر آتے ہیں، اور صحابہ یہ بھی بیان کرتے ہیں بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کا یہ حصہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے، حتیٰ کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پھر کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پھر کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہتا میرے سے نہیں کھایا جاتا، میرے سے نہیں کھایا جاتا۔ رسول رحمت ہیں، رحمت ہیں۔ آپ کی زندگی میں بددعا کے ابواب بہت کم ہیں، لیکن یہاں پہ رسول اللہ کے حکم تقییدی کے باوجود بھی جب اس نے انکار کیا، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جب رسول اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ کا حکم آ جائے اور بندہ ڈٹ جائے اور بندہ اڑ جائے کہ مجھ سے نہیں ہوتا، میرے فقہ میں نہیں ہے یا میرے مسلک میں نہیں ہے یا میری نیچر میں یہ بات نہیں آتی، میری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے چھوٹے عمل کے بارے میں یہ الفاظ کیے ہیں۔ رسول اللہ کو جب اس نے کہا نا میرے سے نہیں کھایا جاتا، تو رسول اللہ نے کہا نہ کھایا جائے تیرے سے۔ اس شخص کا ہاتھ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، ساری زندگی پھر اس ہاتھ سے کھا نہ سکا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بہت معمولی سمجھا ہوا ہے، بڑا لائٹ لیا ہوا ہے۔ آپ کسی کو حدیث دکھا دیں گے نا یا رسول اللہ کا حکم بھی دکھا دیں گے، نہیں جی پہلا لفظ یہ ہوگا، نہیں جی ہمارے مولوی صاحب نہیں مانتے، ہمارے فقیہ نہیں مانتے، ہمارے امام نہیں مانتے، ہمارے باو ساری زندگی باو اجداد نے ایسے نمازیں پڑھی، ایسے کیا، آج ہم بدل جائیں، ہماری ساری پچھلی ضائع ہوگی۔ اور بھائی سنت کے مطابق ایک نماز بھی بخشش کو کافی ہے، اور بغیر سنت جتنی مرضی بندہ نمازیں پڑھتا رہے، پھر وہ خلاد بن رافع کی حدیث آپ بھول گئے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بار بار رسول اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں ایسے ایسے پڑھے گا سکون اطمینان اعتدال سے تو تیری نماز ہے، ورنہ تیری نماز نہیں ہے۔ اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، حضرت حذیفہ بن یمان نے ایسے ہی ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، تو تیز نماز پڑھتا تھا، رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھا لیا، سجدے میں چلا گیا، یعنی کمر کوسیدہ نہیں ہونے دیتا، اعتدال کی سنت پوری نہیں کرتا۔ حضرت حذیفہ نے کہا تھا منذ کم تصلی ہکذا، کتنے عرصے سے یہ نمازیں پڑھ رہا؟ کہا 40 برس سے یہ نماز پڑھو۔ اذن ما صلیت الآن، حضرت حذیفہ کہہ رہے، مولوی نہیں کہہ رہا، صحابی رسول کہہ رہے ہیں، اور کس حدیث سے کہہ رہے ہیں؟ حلاد بن رافع والی حدیث سے۔
پھر میری بات سن لے، تو نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور اگر تو اس عالم میں دنیا سے چلا گیا تو مجھے خطرہ ہے تو غیر اسلام کے اوپر مرے گا۔ آپ اور میں جو جی چاہے کرتے رہے، رسول اللہ کا فرمان سن لیا، یہ عبادات ہے، عبادات صرف وہی قابل قبول ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جس وقت کی ہے، جتنی مقدار میں کی ہے، بس یہ کلیہ ہے۔ عبادات ہر عبادت منع ہے، مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور ثابت کا انداز بھی، تعداد بھی ثابت ہو، وقت بھی ثابت ہو، اور اس کی کیفیت بھی ثابت ہو۔ اگر تینوں چیزیں رسول اللہ کے مطابق نہیں ہیں تو آپ 2 رکعتوں کی جگہ 3 رکعتیں پڑھ کے بخشے جائیں گے۔ مقدار بھی وہی ہونی چاہیے، کیفیت بھی وہی ہونی چاہیے، وقت بھی وہی ہونا چاہیے۔ وقت آیا ہی نہیں تو نماز پڑھ لی جائے، ابھی ہم فجر کی نماز پڑھ لیں ہو جائے گی، وقت بھی وہی ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ابواب ہے نماز باجماعت کے فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔